سامعین محترم، ہمیں چاہیے کہ ہم ہر چیز سے بڑھ کر اپنا مال، اپنی جان، اپنی اولاد، اپنے ماں باپ، ہر چیز سے بڑھ کر حضور کے ساتھ وفا کریں، حضور کے ساتھ محبت کریں، عشق کریں۔ اور جب بندہ حضور سے محبت کرتا ہے نا، عشق کرتا ہے، اتنا تو عشق کرے کہ جب قبر میں جائے فرشتے پوچھیں بتا اس ہستی کے بارے میں تو کیا جانتا ہے، تو بندہ اتنا تو کہنے کے قابل ہو جائے کہ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کر پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ بندہ اتنا تو کہنے کے قابل ہو جائے۔ اور جس بندے کے دل میں حضور کی محبت نہیں ہے تو وہ رب سے مانگے کہ یا اللہ مجھے حضور کی محبت عطا فرما، مجھے حضور کی محبت عطا فرما۔ اور یہ ایسی محبت ہے جو دنیا میں بھی کام آئے گی، قبر میں بھی، اور کل قیامت کے دن بھی یہ محبت کام آئے گی۔ اور ایسی محبت نہیں کرنی کہ جو بندہ ختم نبوت کے بارے میں بکواس کرے ہم گھروں میں چھپ کر بیٹھ جائیں۔ ایسی محبت کل بروز قیامت اس کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ تو سامعین محترم، انواع محبت کریں، عشق کریں، ہر چیز سے بڑھ کر عشق کریں۔ ایک واقعہ میں آپ کو یہاں پر بتانا چاہوں گا، بہت ہی مشہور معروف یہ واقعہ ہے۔ ایک دفعہ بشر نامی منافق اور یہودی کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہو گیا۔ وہ دونوں فیصلہ کروانے کے لیے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو سارا معاملہ سننے کے بعد خالق کائنات کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو فیصلہ تھا وہ یہودی کے حق میں کر دیا، یہودی کے حق میں کر دیا۔ اس پر منافق کو بہت غصہ آیا، وہ بگڑ گیا۔ تو باہر آ کر وہ کہنے لگا مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں، مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ منافق کہہ رہا ہے۔ وہ کہنے لگا چلو عمر کے پاس جاتے ہیں، وہ یہ فیصلہ جو ہے نا کریں گے۔ تو جناب والا وہ یہودی کہنے لگا کہ جب تمہارے نبی نے فیصلہ کر دیا ہے تو عمر کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے، وہ بھی تو حضور کے غلام ہے۔ جب تمہارے نبی نے فیصلہ کر دیا ہے تو عمر کے پاس جانے کی کیا ضرورت، وہ بھی تو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جناب والا غلام ہے، ان کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے۔ خیر وہ دونوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور منافق نے سارا قصہ سنایا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ابھی خاموش تھے کہ یہودی نے کہا جناب اس جھگڑے کا فیصلہ پہلے دربار نبوت میں ہو چکا ہے، مگر اس منافق بے ادب گستاخ رسول نے نبی کے فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا، اس لیے مجھے یہ آپ کے پاس لایا ہے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سنا تو آپ نے فرمایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے منافق سے پوچھا کہ یہ یہی بات ہے، کہ یہ یہودی سچ کہہ رہا ہے، یہی بات ہے؟ تو جناب والا اس منافق نے کہا ہاں ایسی ہی بات ہے۔ تو جناب پھر کیا ہوا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ غصے میں بھڑک اٹھے اور جناب والا مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی برداشت نہ کر سکے، گھر میں داخل ہوئے، ہاتھ میں تلوار پکڑی۔ بس کیا ہوا؟ اس منافق کو قتل کر دیا۔ جب گستاخ رسول کی جان نکل گئی تو آپ نے فرمایا ہم اسی طرح فیصلہ کرتے ہیں اس شخص کے بارے میں جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو نہ مانے، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو نہ مانے۔ یہ یہودی کے حق میں جب حضور نے فیصلہ کیا نا تو منافق نے بات کی کہ مجھے یہ فیصلہ نامنظور ہے، ہم عمر کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ تو یہودی کہنے لگا کہ جب تمہارے نبی نے فیصلہ کر دیا ہے تو عمر کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے، وہ بھی تو حضور کے غلام ہے۔ تو جب منافق نے یہ کہا نا کہ ہاں ہم حضور کی بارگاہ سے ہو کر آئے ہیں، تو حضور نے فیصلہ جو ہے وہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ تو جناب والا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو غصہ آ گیا، آپ نے شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں بے ادبی برداشت نہ کی، گھر گئے، تلوار اٹھائی اور اس منافق کو قتل کر دیا اور فرمایا کہ ہم اس شخص کے بارے میں اسی طرح ہی فیصلہ کرتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کا انکار کرے، فیصلے کو نہ مانے۔ یہ ہے عشق مصطفیٰ، یہ ہے عشق مصطفیٰ۔ عشق مصطفیٰ ایسا رکھنا چاہیے، ایسا ہو بندے کے دل میں جیسا صدیق اکبر۔ آپ نے وفا کی، آپ نے تو سب کچھ حضور کی بارگاہ میں قربان کر دیا، سب کچھ حضور کی بارگاہ میں۔ حضرت صدیق اکبر
عمر فاروق، عثمان غنی، مولا کائنات، ہر کسی نے جناب والا حضور کی قدموں پر، حضور کے قدموں پر، حضور کی بارگاہ میں قربان کر دیا. ہر چیز، اپنا مال، اپنی جان، اپنی اولاد، ہر چیز حضور کے نام پر قربان کر دی. آج میں اور آپ ایک گردن بھی حضور کی بارگاہ میں نہیں دے سکتے؟ کیا نہیں دے سکتے؟ آپ مجھے توجہ سے بتائیں، ذرا سوچ سمجھ کے آپ مجھے بتائیں، کیا ہم حضور کی ختم نبوت پر مر مٹ جائیں؟ کیا اس سے بڑھ کر عزت والی کوئی موت ہے؟ اگر ہم اپنی جان حضور کے نام پر قربان کر دیں، اس سے بڑھ کر کوئی عزت والی موت ہے؟ تو سامعین محترم، حضور کے ساتھ محبت کرنی ہے تو انّے واہ کرنی ہے، انّے واہ محبت کرنی ہے، انّے واہ محبت کرنی ہے. ہمارے بزرگان دین نے ہمیں بتایا کہ حضور کے ساتھ محبت کیسے کرنی ہے، حضور کے ساتھ محبت کیسے کرنی ہے. تو سامعین محترم، ہمیں چاہیے کہ ہم ہر چیز سے بڑھ کر حضور کے ساتھ محبت کریں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں ہر چیز سے بڑھ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ محبت نصیب فرمائے اور حضور کی ختم نبوت پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.